اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر حکومت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے 5ویں پاری کی آیت سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نساء میں 5واں پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں غور کرنے کا مقام ہے اور تعجب کی بھی بات ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں مخاطب ہے اور جس سے کلام فرما رہا ہے وہ ہے ایمان والے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، اور حکم کیا دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر ہم دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو پھر کس پر ایمان لانے کا حکم فرما رہا ہے؟ یعنی اللہ تو خود کلام فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس میں ایسی بات کیوں کہی گئی؟ علماء کرام کے اس میں 2 قول ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، اے ایمان والے ایمان لے کر آؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اس سے مراد علماء کرام نے یہ لیا ہے، کچھ علماء کرام نے۔ اور کچھ علماء کرام، بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، لیکن دل سے بولو، دل سے اس کی تصدیق کرو، دل سے اس کا اقرار کرو۔ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللہ ورسولہ، تم زبان سے تو اقرار کرتے ہو لیکن دل سے بھی اقرار کرو۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ھو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کہتے ہیں نا اقرار باللسان، لسان کے معنی زبان ہے، اقرار باللسان یعنی ہم نے زبان سے اقرار کیا، و تصدیق بالقلب، اور ہم نے دل سے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، اس کو حق جانا اور اس کو اقرار کیا۔ تو یہاں پر 2 قول علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ ایمان سے مراد ہے تقوی، اور دوسرا آمنوا باللہ ورسولہ، اس سے مراد یہ ہے، دوسرا لیتے ہیں کہ دل سے اقرار کرنا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول کے ہر احکامات کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو ماننا،
یہ ایمان ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے مطلب بولتے ہیں، اسی طرح دل سے بھی اس کو سچ جانیں، تب ہم ایمان والے ہوں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج میری تقریر کا عنوان ہے طلب ایمان، ایمان کی طلب یعنی چاہنا، مانگنا، ایمان کی طلب، اور جب ایمان مل جائے اس کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایک پہلا یہ ہے کہ ایمان کی طلب کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اسلام، جو دین اسلام ہے، یہ دین ہمیں عطا کیا ہے، ورنہ پہلے کے لوگوں نے یہ اسلام جو قبول کرنا ہوتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ یعنی اس زمانے میں ایمان لے کر آنا اور اقرار کرنا ایسا تھا گویا اپنے ہاتھوں پر انگارے رکھنا، اور اس ایمان کے لیے لوگ شہید ہو گئے۔ ہمیں یہ بڑے آسانی سے دین ملا ہے، ہمارے باپ دادا سے، پردادا سے یہ ہمیں دین ملا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس دین کی اہمیت پتہ نہیں، ہمیں اس دین کی اہمیت، یہ دین کیا ہے۔ ہم جب گھر میں، جس گھر میں پیدا ہوئے، ہماری جہاں پر آنکھ کھلی، ہم جہاں پر بولنے لگے، تو وہ گھرانہ جو تھا وہ اسلامی گھرانہ تھا، مسلمان کا گھرانہ تھا، تو ہمیں اسلام کی اہمیت پتہ نہیں ہے، دین کی اہمیت پتہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم دین کو اتنا مطلب کم تر جانتے ہیں، اور صرف ہم نے دین کو اور اسلام کو نمازوں تک، روزوں تک، حج تک، زکوٰۃ تک محدود کر رکھا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر بھی دین بہت ہے، دین ایک سمندر کی طرح ہے، ہم اس کو جتنا حاصل کریں گے اتنا ہمارے لیے کم ہے۔ تو دین کے لیے ہمارے اکابر اور صحابہ کرام نے، ہمارے اولیاء اعظام نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں، تب جا کر یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے، اور آج ہم اس کو ہلکا جانتے ہیں۔ اور طلب ایمان، یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ ایمان کی طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایمان لے کر آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو گویا اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہیں، یعنی گناہ اس نے اتنے کیے ہیں کہ اس کے گناہ آسمان تک جا پہنچے، یا پھر اس کے گناہ اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائے تو ان گناہوں کے بوجھ سے پہاڑ اگر دب جاتا ہے، اگر وہ انسان ایمان لے کر آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر بڑے سے بڑا گناہ اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اسلام لے کر آتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گزشتہ پچھلی زندگی میں اس نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو آج یہ دور ہے، ایمان کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایمان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو کہ آج مطلب سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ انسان صبح کرے گا، صبح جب کرے گا وہ صبح مسلمان تو رہے گا، لیکن جب رات ہوگی، اور رات مطلب جب رات کو جب اپنے گھر جائے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ صبح ایمان کی حالت میں بیدار ہوگا، جاگے گا، لیکن جب رات کرے گا تو وہ ایمان کی حالت میں وہ نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ رات میں مسلمان رہے گا، ایمان والا رہے گا، لیکن جب صبح آنکھ کھولے گا تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ تو اس سے مراد یہ کیا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے طریقے پر، شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں کرتے، کمائی کہیں اور سے کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس میں ایمان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے اللہ کی، وہ ایمان ہے۔ دنیا میں نعمت نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ نہیں۔ نعمت جو اللہ کی سب سے بڑی جو ہے اس دنیا میں وہ ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح سلامت ہے، اگر ہمارا ایمان صحیح سلامت ہے تو سب ٹھیک،
اور اگر ہم پوری دنیا بھی جیت لیں، پوری دنیا حاصل کر لیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں، اور ہمارا ایمان قائم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو ہم مطلب کامیاب انسان نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کی مطلب ذلت اٹھانی پڑے گی اور آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو انسان کے اندر طلب ایمان ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کی طلب ہونا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ابو جہل کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہہ کے پکارا، لیکن ابو جہل سے پہلے اس کا نام، ابو جہل کا جو نام تھا اس کا نام ابو الحکم تھا، یعنی حکمتوں کا باپ۔ جو کچھ حکمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو جانتے ہیں ان تمام لوگوں کا باپ، سردار، اور دیکھنے میں ایک دم خوبصورت، جہاں وہ جلال والا، اور اس کی سرداری کی ایسی دھوم کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو جانتے تھے۔ لیکن اس کے دل میں یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس کے دل میں ایمان کی طلب نہیں تھی۔ ابو جہل کے دل میں ایمان کی طلب نہیں تھی، تو وہ ایمان سے مشرف اسلام نہیں ہوا۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یہ کون ہے؟ یہ حضور کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، گھر والے ہیں۔ تو ایمان کی طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو تقویٰ ہے، یا پھر دوسرا دل سے اقرار کرنا ہے، دل سے طلب کرنا ہے ایمان۔ اگر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے دل میں طلب ایمان نہیں ہے، ایمان کی طلب نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے بہرہ یاب نہیں کرتا۔ اور اب دوسری طرف ابو جہل کا تو معاملہ یہ ہوا، اب آپ دوسری طرف دیکھیں تو بلال حبشی غلام ہیں اور سیاہ رنگ کے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا؟ ان کے اندر ایمان کی طلب ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے متعلق فرمایا کہ اے بلال، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے، فارس کہاں اور عرب کہاں، لیکن ان کے دل میں ایمان کی طلب تھی، تو حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے۔ حضرت اویس قرن کے رہنے والے تھے، لیکن کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، موقع ملا لیکن ان کو وہ نصیب نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کریں، لیکن ان کے اندر طلب تھی، عشق تھا اور ایمان کی طلب تھی۔ تو آج اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر التابعین، یعنی تمام تابعین میں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے اندر حضرت سلمان فارسی ہو، حضرت بلال حبشی ہو، حضرت اویس قرنی ہو، ان کے اندر ایمان کی طلب تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ایمان سے بہرہ یاب کیا اور ان کو وہ چیزیں عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہمیں بغیر مانگے کبھی مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر سکتا ہے کوئی بھی چیز، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، عزت ہو، جو کوئی چیز دنیا کی چیز ہے ہمیں بغیر مانگے بھی مل سکتی ہے، لیکن ایمان بغیر مانگے نہیں مل سکتا، بغیر طلب کیے نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ طوفان آنے والا ہے، اور ان کی بیوی کہتی اس ریگستان میں طوفان کہاں سے آئے گا؟ اور جب طوفان آیا تو بیٹا کشتی میں سوار ہونے کی بجائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار ہونے کی بجائے پہاڑی پر چڑھ گیا، پہاڑی پر چڑھ گیا، اور نہ بیٹا آیا نہ بیوی آئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا تھے، ان کے دل کے اندر ایمان کی طلب نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے محروم کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، تو تمام چیزیں، میں نبی کے گھر والے ہیں، یہ چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، اور اس کو محفوظ کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو ان چیزوں سے نہیں نوازتا، ان کو وہ چیزیں نہیں عطا کرتا۔ اور جب ایمان کی طلب ہو، تڑپ ہو، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام،
کو جب حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور ایک اللہ کی دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے میں منہ میں انگارہ ڈالا گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہتلاتے تھے تھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وجہ سے وہ دعا مانگی ہے سورہ طٰہٰ میں، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہے، لوگ بھی مانگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو فرعون بھی جہاں وہ جلال والا، ہمیشہ زیب اچھے کپڑے پہننے والا، اچھا جسم والا، بڑی عمر والا، اچھا دکھنے والا فرعون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے پہنچے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور لوگوں سے کہا کہ تم اس ہکلانے والے انسان کی بات مانو گے یا پھر میری بات مانو؟ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، بے ادبی کی، اور اس کے دل میں طلب ایمان نہیں تھا، فرعون کے دل میں طلب ایمان نہیں تھا۔ اور دوسری طرف دیکھیں فرعون کے جادوگر جب مقابلہ کرنے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، کون؟ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلہ جب کرنے کے لیے آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف اتنی عزت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ پھینکتے ہیں یا پھر ہم پھینکیں؟ یعنی جو چھڑی جو پھینکنا تھا اور چھڑی پھینک کر جو سانپ ان سے جو بنتے تھے، تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعظیم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے آپ پھینکتے ہیں یا پھر ہم پھینکیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی تعظیم کرنا ان کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلاموں کو، جو فرعون کے جو جادوگر تھے، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا۔ جب وہ اپنی چھڑیاں نیچے پھینکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا بڑا عصا جب نیچے پھینکا تو بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو جادوگر دیکھے اور سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو جادوگر تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو میں اس سائڈ کا تمہارا ہاتھ اور اس سائڈ کا پیر کاٹوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک سائڈ کا پیر ایک سائڈ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو پھر بھی انسان کسی نہ کسی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن فرعون اتنا چالاک، اس نے یہ کہا کہ اس سائڈ کا ہاتھ اور اس سائڈ کا پیر کاٹوں گا تو انسان کا بیلنس نہیں رہتا، اس سائڈ کا ہاتھ کٹ گیا اس سائڈ کا پیر، تو صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگروں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ اے فرعون تمہیں جو کرنا ہے کر لے، ہم اب ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے اندر ایمان کی تڑپ پیدا ہوئی، ایمان کی طلب ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو بھی ایمان سے نوازا۔ تو ایمان کی طلب ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایمان کی طلب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو ایسی بڑی نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو ایمان بغیر طلب کیے مل گیا ہے، یہ اللہ کا اور سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ چند روپیوں کے خاطر، چند دنیا کے فائدہ و نقصان کے خاطر ایمان کا سودا نہ کریں۔ اگر آپ اپنا ایمان بیچ دیں گے، دنیا بھی کما لیں گے، تو آپ اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی رسول ہیں، جنگ میں جانا تھا، تو حضرت کعب بن مالک کسی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے، اور حضور کے بارگاہ میں آ کر انہوں نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جان بوجھ کر جنگ میں شامل نہیں ہوا، جہاد میں شامل نہیں ہوا۔ تو حضور ان سے ناراض ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا سول بائیکاٹ کر دیا، یعنی ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ کن سے؟ حضرت کعب بن مالک سے، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ تو کئی دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے حضرت کعب بن مالک سے بات نہیں کی، کیونکہ ان کو وہ سزا دینی تھی۔
تو رومی بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک غلام کو قاصد کو بھیجا حضرت کعب بن مالک کے پاس اور کہا کہ تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے یہ معاملہ کیا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا ہے، تو آپ ہمارے یہاں آ جائے، ہم آپ کو جو مطلب نصب منصب چاہیں، جو عہدہ آپ چاہیں آپ کو دے دیں گے، جتنی مال و دولت آپ مانگتے ہیں اتنی آپ کو مال و دولت دے دیں گے۔ تو اس پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا جواب میں کہ اے رومی کتے بادشاہ کو، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اے رومی کتے تو چاہتا ہے کہ میں چند مال و دولت کے بدلے میں، جہاں وہ منصب کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کروں؟ کیا میں نبی کے در کو چھوڑ دوں، نبی کی غلامی کو چھوڑ دوں، جو اسلام کو، جو دین کو میں نے اختیار کیا ہے اس دین کو چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اپنے اس وقت، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو یہ سوچتا کہ ہاں یار میرے لوگ ہی مجھ سے مطلب بے وفائی کر رہے ہیں، مجھ پر مطلب مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، مجھے چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت کعب بن مالک نہیں گئے، مال و دولت ملنے کے باوجود، جہاں وہ منصب ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو جب ایمان ہمیں ملا ہے اور بغیر مانگے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جب ملا ہے تو اس ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر ایمان صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور ایمان میں خرابی ہے تو پوری دنیا اگر ٹھیک کر لیں تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تابعین کے زمانے میں دو لوگوں کو پکڑا گیا، عیسائی بادشاہ نے دو لوگوں کو پکڑا اور ان کو لالچ دی کہ آپ اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ، عیسائی دھرم اختیار کر لو تو آپ کو مطلب اتنے مال و دولت دیں گے، وہاں کی گورنری دیں گے۔ تو انہوں نے نہیں مانا۔ بادشاہ نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ عیسائی دھرم کو قبول کرتے ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، پھر بھی نہیں مانی۔ تو بادشاہ نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے سے کہا کہ اگر تو دین اسلام سے نہیں پھرتا، عیسائی دھرم قبول نہیں کرتا تو اس کا جیسا میں نے حشر کیا ہے، اس کو جس طرح قتل کیا ہے تجھے بھی قتل کروں گا۔ تو نوجوان اسلام سے تو پھرنے والا نہیں تھا، لیکن بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا اور کہا کہ ابا جان مجھے موقع دے، کچھ لوگ مال و دولت سے نہیں بدلتے تو عورتیں ان کو بدلتی ہیں، تو مجھے موقع دے۔ تو بادشاہ راضی ہو گیا اور وہ بادشاہ کی بیٹی لگاتار مسلسل 40 دن بند سور کر اس نوجوان کے کمرے میں جاتی رہی، لیکن 40 دن گزرنے کے باوجود بھی وہ نوجوان ایک آنکھ اٹھا کر اس عورت کو نہیں دیکھا، ایک آنکھ اٹھا کر عورت کو نہیں دیکھا۔ وہ عورت خود پریشان حیران، مجھے لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، میرا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور یہ انسان ہے کہ میں لگاتار 40 دن اس کے کمرے میں جا رہی ہوں، بند سور کر جا رہی ہوں، لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے کہ مجھے ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بدنگاہی، زناکاری۔ تو جب اس انسان سے اس عورت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میری طرف آنکھ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اس انسان نے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ سبحان اللہ کا فرمان ہے قرآن میں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ تو وہ عورت کہنے لگی جو تمہارے اندر عادات و اخلاق ہیں کیا میرے اندر بھی آ سکتے ہیں؟ میرے اندر آ سکتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بالکل آ سکتے ہیں۔ تو وہ عورت، وہ جو لڑکی تھی بادشاہ کی، بادشاہ کو تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ انسان کو بدل رہی ہے، لیکن وہ خود وہ اس انسان کے سامنے بدل رہی تھی، یعنی دین اسلام کے قریب ہو رہی تھی۔ اور ہوا یوں کہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان اس کو قید کیے ہوئے، ایک کمرے میں قید کیے ہوئے بہت دن ہوئے ہیں، تو لہٰذا مجھے اسے باہر گھمانے کے لیے دیں اور یہ جلد ہی اپنے ایمان سے پھر جائے گا۔ اس طرح بادشاہ بھی راضی ہو گیا اور وہ لڑکی اس کو لے کر فرار ہو گئی اور کہیں اور جا کر وہ دونوں آباد ہو گئے۔ تو یہ لڑکی خود اس انسان کا شکار کرنے کے لیے آئی تھی اور خود شکار ہو گئی۔ تو ایمان کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے، اللہ کے فرمان پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان والوں سے جو ایمان لانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دل سے اقرار کریں، دل
دل سے اقرار کریں۔ ہم کو آزمایا نہیں جا رہا، اگر ہم کو آزمایا جائے تب پتہ چلے گا کہ ہماری ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں یا پھر جاتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عورت کو دین اسلام سے پھرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، وہ عورت دین اسلام سے تو پھری نہیں۔ بادشاہ نے اس کو ایک کنویں کے پاس لے کر آیا، پورا کالا کنواں، بہت اندھیرا تھا کنویں میں، اور اس عورت کے سامنے ایک 2 ٹوکریوں میں ایک بچھو اور سانپ اس کے سامنے کنویں میں ڈالے گئے، اور اس عورت سے کہا گیا کہ تو اگر اپنے دین سے پھر جاتی ہے تو تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر تو دین سے نہیں پھرے گی تو تجھے اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ اور تیرے سامنے سانپ اور بچھو کیوں ڈالے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کنویں میں سانپ اور بچھو پہلے سے ہے تو یقین نہیں کرتی، حالانکہ پہلے سے اس کنویں میں سانپ اور بچھو ہیں، تیرے سامنے اس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ تاکہ تجھے یقین آ جائے جب اس میں تجھ کو پھینکا جائے گا تو سانپ اور بچھو تجھے کاٹے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو، مجھے 1 رات کی مہلت دو، میں دوسرے دن بتاؤں گا۔ اور وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں رات بھر عبادت کرتی رہی، اور جب اس کو دوسرے دن صبح میں لایا گیا تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کنویں میں ڈالا جائے، عورت کہتی ہے مجھے کنویں میں ڈالا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے پہلے بھی تو انکار کر رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ رات بھر سوچ کر تو اقرار کرے گی، تو ایسی کیا بات ہے، تو نے پوری رات کیوں لی، پوری رات سوچنے کے لیے کیوں لی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میرا ارادہ تو پکا تھا کہ میں دین اسلام سے کبھی نہیں منہ پھیروں گی، کبھی نہیں پھروں گی، لیکن میں نے رات بھر اس لیے تم سے مہلت مانگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود کر سکوں اور اپنے ارادے کو اور پکا کر سکوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر میں دنیا میں دین اسلام سے پھر جاؤں گی، دین اسلام سے پھر جاؤں گی، یہاں تو مجھے دنیا کے سانپ اور بچھو کاٹیں گے، اور میرا اسلام پر خاتمہ نہیں ہوگا تو مجھے قبر کے سانپ اور بچھو کاٹیں گے، قبر کے سانپ اور بچھو کاٹیں گے۔ تو دنیا کے قبر کے سانپ اور بچھو کاٹنے سے تو زیادہ بہتر ہے کہ دنیا کے کاٹیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اس میں ڈال دیا جائے، میں نے ارادہ پکا کر لیا ہے کہ میں اسلام سے کبھی بھی نہیں پھروں گی۔ تو اسلام اتنی بڑی دولت ہے، یہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، بہت سی قربانیاں لوگوں نے دی ہے تب جا کر یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کی اور دین کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ آج ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس اسلام کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لینا، سال میں 1 بار زکوٰۃ دینا، عمر میں 1 بار حج کرنا، روزے رکھنا رمضان کے، یہ اسلام ہو گیا۔ بے شک یہ اسلام ہے، لیکن جو اسلام جو پھیلا ہے قربانیوں سے اسلام پھیلا ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، یہ دینا بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے اسلام پھیلتا ہے، ورنہ ہم ان چیزوں تک محدود رہیں گے تو ہمارا اسلام ہرگز نہیں پھیل سکتا۔ تو اسلام کی اہمیت کو سمجھے، دین کی اہمیت کو سمجھے، یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر کے الیکشن وغیرہ چل رہے ہیں، جو اسلام کی دشمن پارٹیاں ہیں، ہمارے کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ملے اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں 5 6 7 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، ہمارے عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، برقعے کے متعلق، طلاق کے متعلق اور دیگر جو شریعت کے جو قاعدے وہ قانون ہیں حلالہ کے متعلق، یہ ہم نے نافذ نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول نے نافذ کیے ہیں۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور آج لوگ اسلام کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے ہی کچھ لوگ ان میں جا کر ملے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کا سودا کرنا ہے، ظالم کو ایک سوئی اٹھا کر دینا، اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی، اس کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کے ساتھ گھومنا، یہ معاملات کیا ہیں؟ تو جو ہمیں ایمان ملا ہے، ایمان برباد بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ بندہ صبح کرے گا تو مسلمان رہے گا، لیکن رات میں وہ مسلمان نہیں رہے گا، رات کے وقت تو وہ مسلمان رہے گا، جب وہ صبح کرے گا تو وہ مومن ایمان والا نہیں رہے گا۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ آج حرام خوری کے معاملات ہیں، آج
मतलब کمائی کسی بھی طریقے سے ہو وہ حاصل کرنے کو ہم تیار ہیں، 2 نمبر ہے یا پھر حرام ہے، ناجائز ہے، وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ رزق حلال جو کمانا ہے اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے رزق حلال کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 چیزیں ہیں فرض ارکان ہیں، اور جو بعد میں جو مطلب فضیلت جو آتی ہے وہ رزق حلال کی آتی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے بعد جو سب سے بہترین جو عمل ہے وہ رزق حلال ہے۔ جب تک انسان مزدوری کر کے رزق حلال کماتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا وہ عبادت کر رہا ہے۔ رزق حلال کمانا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہے۔ آج حرام مال کا تصور ختم ہو گیا ہے، حرام کمائی کا۔ آج ہم چند ٹکوں کی وجہ سے یا پھر ہمارا بزنس خراب نہ ہو تو دوسرے لوگوں سے ہم جڑ رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو سوچیں، کچھ دیر کھڑے رہیں، سوچیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں یہ جو دین ملا ہے یہ کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ یہ تمام چیزوں پر عمل کریں اور سوچیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ جب ایمان والے ہیں تو ایمان لانے کو کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان والوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، یہ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ چیز ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو، اور دوسری چیز جس طرح تم زبان سے اقرار کرتے ہو اس طرح دل سے بھی اقرار کرو، اور اس دین کے خاطر قربانیاں دو، اس دین کی خدمت کرو۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، تابعین ہیں، یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا، گھر میں بیٹھے ہی نہیں پھیلا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور اس دین پر کام کرنا ہوگا، تبھی یہ اسلام آگے پھیلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ ہی ہم تمام لوگوں کا خاتمہ عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان والی موت، کلمے والی موت، توبہ والی موت ہم تمام لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں کی صحبتوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر جو ہندوستان میں جو مسلمان آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً عقیدے اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ جس طرح ہم ایمان کی تڑپ رکھتے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہو ہمارا، یہ ہم خواہش رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرمائے، اور اس دین کی خدمت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم